السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح محرم الحرام کے مہینے کی اور اس کے اندر یوم عاشوراء کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ عاشوراء کا لفظ احادیث کے اندر موجود ہے، جس کے معنی 10واں یا 10ویں دن کے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری، مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے سوا کسی اور دن کی دوسرے ایام پر فضیلت کا قصد کرتے ہوئے اور نہ اس غرض سے اس مہینے یعنی رمضان کے سوا کسی اور مہینے کا قصد کرتے ہوئے روزے رکھے ہوں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح کے اندر جب روزوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشوراء کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا، یہی دن جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری نسبت زیادہ لگاؤ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آگے، آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض روزوں کے لیے متعین کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا، جو چاہے اس عاشوراء کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، یعنی کہ یہ نفلی روزے کے طور پر حکم دے دیا گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہی دن جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اور آپ نے ہمیں ان کی مشابہت سے منع فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا روزہ رکھیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ اسی طرح بعض کچھ اختلاف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہود کی مشابہت نہ کرو اور 9ویں 10ویں کا روزہ رکھو۔ تو دین اسلام وقت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تلقین کی جاتی رہی ہے، احکام اترتے رہے ہیں۔ جیسے پہلے قبلہ مسجد اقصیٰ تھا اور بعد میں تبدیل کر دیا گیا، اسی طرح مکمل دین ایک ہی مرتبہ نہیں اترا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ احکام آتے رہے ہیں۔ اور اسی کی دلیل جامعہ ترمذی کی ایک ایسی حدیث سے دی جاتی ہے جس کی صحت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، حکم کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن 10ویں تاریخ روزہ رکھنے کا، یعنی عاشوراء 10ویں تاریخ ہے۔ لیکن نیچے امام ترمذی نے کمنٹس کیے کہ کہا، ابو عیسیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اختلاف ہے علماء کا عاشوراء کے دن میں، بعض نے کہا 9ویں تاریخ اور بعض نے کہا 10ویں، اور مروی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا روزہ رکھو 9ویں اور 10ویں کو اور مخالفت کرو یہود کی، اور اسی حدیث کے قائل شافعی اور احمد اور اسحاق بھی ہیں۔ اسی طرح مسند امام احمد کی ایک حدیث جس کی سند کمزور ہے، جس میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کا روزہ رکھا کرو لیکن اس میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، اور وہ اس طرح کہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی ملا لیا کرو۔ اس میں محدثین کا یہ موقف ہے کہ
کہ 10ویں یوم عاشوراء کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے مخالفت پر، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 9ویں محرم کا روزہ چھوٹ جائے تو۔ لیکن یہ حکم صرف مجبوری کے تحت دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔